جی خیر صاحب، آپ سے بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید بھی یہ جاری رہے. میں کوشش کر رہا ہوں جی جو میرے فہم میں ہے میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. آپ سے کوئی میرے خیال سے ایگری کر سکتا ہے, کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ مجھے لائک کر رہے ہوں گے, کچھ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے. نہیں بالکل ہوگا, یہ تو ہو نہیں سکتا نا. سوشل میڈیا ہو اور گالیاں نہ ہو تو میڈیا نہیں بنتا نا, سواد ہی نہیں آتا. بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے. کوئی کر رہا ہوگا تو ہمارے تو بہرحال جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سوشل میڈیا کے یا جو ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں, نہیں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا کہ آئی ڈونٹ. اچھا, یہ ایک سوال کافی لوگوں نے کیا ہے ہم سے کہ یہ جو آزاد, یہ سوال آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آ رہے ہیں یہ جی اچھا جی, کہ یہ آزاد کشمیر کو کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو عبوری صوبہ بنایا جائے گا, گلگت بلتستان کو بنایا جا رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا جو اے جے کے ہے اس کے مختلف حصے مختلف صوبہ میں شامل کر دیے جائیں گے, کچھ حصے کے پی کے میں, کچھ پنجاب میں اور کچھ. آپ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کشمیر کا ایشو ایسا ہے جس کو پاکستان نے الائیو نہیں رکھا ہوا. کشمیر کے ایشو کو کشمیریوں کی اپنی حریت فکر نے, آزادی کی تڑپ نے, ان کی قربانیوں نے, ان کے خون نے, زیادہ بلکہ خون سے بڑی قربانیوں جو عصمتوں کی قربانیاں ہیں, ان سب قربانیوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. کوئی پاکستانی حکومت اگر کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتی ہے جس سے جدوجہد آزادی کشمیر کو زد پہنچتی ہے تو سارا پاکستان اس حکومت کو جو بھی وہ ہو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. میں یقین سے سمجھتا ہوں کہ کوئی حکمران نادانستگی میں, نالائکی میں تو اس ایشو کو نقصان پہنچا سکتا ہے, انٹینشنل کوئی حکمران اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی ایسا خیال میرے ذہن کے مطابق, کوئی ایسا تصور نہیں دیا گیا, نہ میرے علم میں ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کوئی کے پی کے میں, کوئی پنجاب میں, کوئی کدھر شامل کر دیا. نو وے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کشمیر کو حصے میں تقسیم, تو جو ہندوستان کر رہا ہے آپ اس کے کاز کو اور آسان کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تصور وہ ہے. لہذا اس ڈیبیٹ کو تو ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن باتیں ہیں. یہ شاید ہمارے دشمنوں کے ذہن میں آتی ہوں کہ وہ یہاں پہ ایک ڈیبیٹ کرائیں, لا یعنی ڈیبیٹ شروع کرا کے نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کریں اور پھر اس ڈیبیٹ کو استعمال کریں. دوسرا کہ اس کو ایک عبوری صوبہ, تو وہ تو آلریڈی ایک عبوری ملک ہے. آپ کے اپنے وزیر اعظم ہیں, آپ کے اپنے صدر ہیں, آپ کی سپریم کورٹ ہے, آپ کا الیکشن کمیشن ہے, آپ کا پبلک سروس کمیشن ہے, اور آپ کی اپنی کونسل ہے. سو آپ کا اپنا اٹانومس ایک پورا سسٹم ہے. ہاں, اس کا پاکستان کے ایک لیزاں ہے. اس کو اور زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے. ہمارے دور میں بھی ہم نے کوشش کی تھی, اور وہ تمام تر کوششیں اس ایمبٹ میں رہتے ہوئے کہ جس سے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کمزور نہ ہو, بالکل اس میں کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو بھی فیصلہ ہو وہ کشمیر کے مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے اور کشمیری قیادت کی مشاورت سے کشمیر کے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے, ان کو اور امپاور کرنے کے لیے ہونا چاہیے, ان کی امپاورمنٹ کو کم کرنے کے لیے نہیں. قاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ جو آپ کا جواب تھا یہ قمر زمان قاہرہ صاحب کا جواب نہیں تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جو اصولی موقف ہے آپ نے اس کی وضاحت کی, یہ پاکستان کے موقف کی وضاحت کی. اس موقف کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے. میں آپ سے بھی کہوں گا, میں پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو کہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹس کے اندر یہ ڈیبیٹس بعض اوقات ٹریگر کرائی جاتی ہیں, یہ نان ایشوز ہیں بلکہ نیگیٹو ایشوز ہیں. یہ پہلے کسی بھی ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے نا, میں آپ سے اب تمام دوستوں سے گزارش کروں گا, میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا ہوں اکثر, کہ ہمیں کوئی بھی سوال آ جاتا ہے, کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے, تو پہلے تو ایک دم اپنے مائنڈ کو یہ اپلائی کیجئے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے, لاجیکلی آپ کو جواب ملتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, تو پھر اس کو دیکھیے کہ اچھا اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے کیا کیا پاسبلٹیز. اگر وہ ہو ہی نہیں سکتا, مثلاً کشمیر کو صوبوں کے ساتھ لگا دیا جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کشمیر کو اور امپاور کر دیا جائے, اوکے. کشمیر کو اور اختیار دے دیے جائیں, اوکے, سمجھ آتی ہے. وہ کیسے دیے جائیں یہ بھی سمجھ آ سکتا ہے, اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن قطعی طور پہ اس کے کوئی حصہ, ایک چھوٹا سا کوئی 1 میل کا ٹکڑا بھی کسی اور جگہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دس کوسچن ڈزنٹ رائز. سو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے ایشوز کو ڈیبیٹ نہ کیا کریں.
اگر کوئی چھیڑنا بھی چاہے تو اس بحث میں نہ پڑے اور اپلائی یور مائنڈ کہ اگر یہ کام ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے، تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے، پازیٹیو ہے تو بسم اللہ۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ کہ یہ ابھی آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کے مختلف کمنٹس ہوں گے، تو ایک کمنٹس بہت زیادہ آیا ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی انقلاب آ جائے گا، صحیح معنوں میں جمہوریت بحال ہو جائے گی، تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، جب پی ڈی ایم بنی اور موجودہ حکومت جب آئی تھی تو جس طرح ان کو لایا گیا اور انہوں نے بڑے وعدے کیے اور وہ وعدے ناکام ہونے تھے، ہم نے پہلے دن کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے جو وعدے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ان دعووں سے، ان کے وعدوں سے ہی سمجھ آ گئی کہ ان کے ہاں سچائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ زمین آسمان کے گلابے ملا رہے ہوں اور ہر وعدہ کیے جا رہے ہوں، بلکہ جب کوئی لیڈر یوں کر کے کھڑا ہو کہ جلسے میں تقریر کر رہا ہے، ساری دنیا کا میڈیا اس کو لائیو دکھا رہا ہے اور اس کے کان میں آگے ایک بندہ بات کہتا ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے آگے اعلان کر دیتا ہے، تو جب اس طرح کی پالیسیز اعلان ہو رہی ہوتی ہے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہونا کیا ہے۔ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، لیکن اس حکومت کے فیل ہونے سے ہم نے کوششیں بھی کی کہ اس پارلیمنٹری نظام کو آگے چلائیں، اس گورنمنٹ کو ہم آگے چلائیں، اس کو کہیں کہ جی اب جو بھی جیسے بھی آ گئے ہیں آپ ڈیلیور کریں لوگوں کو۔ جب ہم مایوس ہو گئے، ان کے سارے راستے بند ہو گئے، تو پھر پی ڈی ایم بنا۔ اب پی ڈی ایم بنا کیسے، اس کے اندر اختلاف کیا آیا، اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے، اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس پہ۔ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے فورم سے اس حکومت کو گرا کے نئے انتخاب سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کر کے پھر نئے انتخاب میں جانا چاہتے تھے، اور یہی ہمارا مینیفیسٹو تھا پی ڈی ایم کا، وہ لکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے وے فارورڈ بھی لکھا تھا۔ ہمارے دوستوں نے اس بات پہ اصرار شروع کر دیا کہ جو ایک آپشن استعفوں کا ہے وہ فوری طور پہ استعمال کیا جائے۔ ہمارا خیال تھا کہ جس طرح ہم نے ان کو کنونس کیا کہ وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیں، جس طرح ان کو کنونس کیا کہ وہ سینٹ میں حصہ لیں، اور اس حصے لینے سے عمران خان کی حکومت بکھر کے رہ گئی ہے، ان کے اندر وہ کمزوری پھٹ کے رہ گئی ہے۔ اگر ہمارے دوست ہمارا ساتھ دیتے تو اب جو صورتحال ہے، ایک مہینہ نہیں گزرا اور آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب کے اندر، فیڈریشن کے اندر اب تو ایک دھکے کی مار پڑے ہیں، صرف یہ جو ان کے اندر سے جو سارے کلیش واضح ہوئے ہیں، تو ہماری بڑی واضح صورتحال تھی۔ لیکن آج تو میں نے سنا ہے کسی ٹیلی ویژن چینل پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم چاہتے، اب پتہ نہیں اس کا ریفرنس کیا ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ 5 سال پورے کرے، اور تاکہ یہ اپنا بیگیج جو ہے یہ اپنے ساتھ ہی لے کے جائے، یہ ہم پہ نہ پڑے۔ تو اس کے بعد اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے، اگر کہی ہے تو پھر تو بات واضح ہو گئی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ عدم اعتماد لائیں اور اس حکومت کو گرا دیں، تو وہ تو یہ حکومت گرانا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے پہلے رانا تنویر صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے، ہم پنجاب میں بزدار کو کیوں ہٹائیں، اور میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی بزدار کے خلاف پیپلز پارٹی کی تجویز نہیں مانی، اور اب بھی وہ جہانگیر ترین کی تجویز نہیں مانیں گے، یہ ان کا بیان آیا تھا، ٹویٹ آیا تھا۔ تو اب تو بات واضح ہو گئی۔ لوگوں کو شک تھا کہ کوئی ہمارے دوست انقلابی ہو گئے ہیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ انقلاب نہیں، ایوولوشنری ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، ابھی آپ نے انتخاب کی بات کی، تو ابھی آزاد کشمیر میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں 2 ماہ کے بعد، اور آپ ہماری آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ آپ کا جو قمر زمان قاہرہ صاحب کا جو رشتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ساتھ، میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ رشتہ 2 دہائیوں کے برابر جا رہا ہے، اور آپ کے پاس صرف ہمارے آزاد کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ آپ اس طریقے سے ہمارے تمام کنبوں کو، قبیلوں کو، ہر فرد کو پرسنلی جانتے ہیں کہ شاید ہم لوگ آپس میں نہیں جانتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آنے والے انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی کیا پوزیشن ہوگی، اور سیاسی حوالے سے؟ میں جی بالکل کشمیر کے بارڈر پہ بیٹھا ہوں، میری رہائش وہاں پہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی کا، عملی زندگی کا جو آغاز کیا تھا وہ بھی کشمیر سے کیا تھا۔ میں نے بھمبر میں کاروبار کرتا رہا ہوں، اور ادروائز بھی ہمارا سارا کشمیر کے ساتھ بڑا قریبی لنک ہے۔ پھر مجھے جو اتفاق سے پہلی زندگی میں ایلیویشن ملی، یعنی وزیر بنا، تو میں کشمیر افیئرز کا وزیر بنا، اس میں بھی بڑی میری عزت بھی تھی،
اور اب میں پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پارلیمانی بورڈ کا ممبر بنایا ہے. آج کل انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فیئر انٹرویو لے کے جو صورتحال گراؤنڈ کی ہے، جو پارٹی کو بہتر تجاویز دے سکتے ہیں، حتی الامکان پارٹی کو بہتر تجاویز دے کے ہم پروسیس کو آگے بڑھائیں. یہ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے، اور مجھے توقع ہے کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی ایک بڑا ووٹ لے کے انشاءاللہ لیڈ کرے گی. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے حالات بھی جیسے ہیں، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی، ساری جماعتیں اس میں اپنا اپنا الیکشن لڑیں گی. تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اپنے ماضی کی جو شاندار روایتیں ہیں، جب پیپلز پارٹی نے بڑا اعلیٰ پرفارم کیا، انشاءاللہ اعلیٰ پرفارم کرے گی. اور یہ جو تصور ہے نا کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر میں حکومت بنا لیتا ہے، یہ گلگت تک کی حد تک تو چلیں کسی طرح مینیج کر لیا گیا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ کشمیر میں ریپلیکیٹ نہ ہو. اچھا، میں قمر زمان قاہرہ صاحب کے بارے میں بتاؤں. قاہرہ صاحب، جب آپ کو وزارت امور کشمیر ملی تو اس سے بیشتر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ جو وزیر امور کشمیر اور کشمیر کے عوام کے درمیان ایک گیپ رہا، ایک خلیج رہی. جب آپ وزیر امور کشمیر بنے تو آپ کا گھر، آپ کا دفتر نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جینوں کے لیے بلکہ آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کے لیے، ان کے عہدیداروں کے لیے ان کے اپنے گھر کی طرح تھا. اور یہ کریڈٹ آپ کو ہمیشہ رہے گا کہ آپ کے وزیر امور کشمیر بننے کے بعد ہم لوگوں کا ایک فرینڈلی ریلیشن شپ اس ہاں جی، وزارت میں کے سمجھتا ہوں ساتھ جی اب کشمیر کے دوستوں کا بہت شکریہ ہے. پاکستان کے ساری پیپلز پارٹی اور باقی بھی جماعتوں کے لوگ، ان کی مہربانی ہے، وہ میری عزت کرتے ہیں، میرے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں. لیکن کشمیر کے لوگوں کا واقعی جی بی کے لوگوں کا میرے ساتھ ایک بڑا خصوصی رشتہ ہے، بہت پیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. تو آپ آخری سوال آپ سے، تو ہمارا تو یہ دل چاہتا ہے کہ یہ مزید آپ سے لمبی باتیں ہوں، یا آپ سے باتیں نہیں، چلیں آپ آپ سے ہم وقفے وقفے میں سیشن کرتے رہیں. یہ کہ وہ پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کہ وہ پاکستان کا مستقبل ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیاست کی اور ان کے ساتھ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری، کہ جتنی ہم لوگوں کی سیاست کی عمر ہے اتنی اس کی عمر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج وہ کہاں کھڑے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کی کیا عزا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے جو 4 ادوار سمجھیے، 3 کہہ لیجئے. ایک دور بھٹو صاحب کا ہے، ایک دور بی بی شہید اور آصف صاحب کا ہے، اور ایک بلاول صاحب کا ہے. تو یا 4 ادوار کہہ لیجئے. بھٹو صاحب تو ان میچڈ ہیں، وہ دنیا کے ان بڑے دماغوں میں ہیں جو ایکسیپشنلی آئے دنیا میں، اور انہوں نے، بدقسمت قومیں وہی ہوتی ہیں نا جو ایکسیپشنل دماغ پیدا ہوتے ہیں، جب ان کو مار بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کھو بیٹھتے ہیں. بی بی شہید بھی بھٹو صاحب کی طرح بہت اعلیٰ دماغ عورت تھیں، بڑی کمال کی ذہین عورت تھیں، اور انہوں نے بڑے ہی مشکل حالات میں، بھٹو صاحب سے زیادہ مشکل حالات میں ڈائریکٹلی مارشل لاء کو کنفرنٹ کیا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ. اور ایک خاتون ہوتے ہوئے، نوجوان لڑکی، باپ قتل ہو گیا، بھائی ایگزائل میں ہیں، پارٹی کے اوپر علام ہیں، جیلیں ہیں، کوڑے ہیں، پھانسیاں ہیں، خود سی کلاس جیلوں میں بیٹھی ہے، ناز و نعیم سے پلی لڑکی ہے، جوان سال ہے، جوان سال سی ہے. اور لیکن اس نے بڑی حوصلے سے، بڑی ہمت سے، بڑے تدبر سے چیزوں کو آگے بڑھایا تھا. بلاول صاحب کو بھی ایک اور طرح کا چیلنج ملا ہے. آج سماج اور زیادہ، بظاہر تو سٹیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں، آج معاشرے کے اندر ڈیٹریشن اور زیادہ ہو گئی ہے، پولرائزیشن اور زیادہ ہو گئی ہے. اور بلاول صاحب جب سے آئے ہیں، میرا یا آپ کا، ہم تو پیپلز پارٹی ہیں، ان کے تو آنے کے بعد سے لے کے آج تک، ان کے پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد ابھی تک، ان کے بارے میں تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے کمپوزڈ ہیں، وہ بڑے ویژنری ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے، میری اور آپ کی تجربہ جو ہے وہ 40 سال کا ہو سکتا ہے، ان کی عمر ابھی 32-33 سال ہے. صرف عمر کافی نہیں ہوتی، تجربے کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، اس کو بڑی دھائیاں نہیں چاہیے ہوتی. باراک اوباما 42 سال کی عمر میں امریکہ کے صدر بنے، تو اس سے پہلے وہ سینیٹر تھے، 34-35 سال کی عمر میں سینیٹر بنے. اسی طرح کینیڈی، اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید خود کوئی 26-27 سال کی عمر میں وزیر بنے تھے. اور بھٹو صاحب نہیں، 34-35 سال، بھٹو صاحب 42 سال کی عمر میں صدر بن گئے تھے، پہلا جو ان کو اقتدار ملا تھا. اور 51 کی ایج میں ہی ڈائیڈ. اور جو ہمیں تو لگتا تو یہ ہے نا کہ بھٹو صاحب کو بظاہر ان کی شباہت دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ 70-75 سال کا بابا ہے،
لیکن وہ صرف 51 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے تھے. تو جن لوگوں نے کام کر رہے, بی شہید 35 سال کی عمر میں, 26 سال کی عمر میں پارٹی سنبھالی, 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنی, بڑی چھوٹی عمر میں, بڑی تھوڑی عمر میں 54 میں وہ دنیا سے چلی گئی. تو بڑے جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں, بھٹو صاحب نے بھی 26-27 سال کی عمر میں آغاز کیا تھا, بی شہید نے بھی 26-27 سال کی عمر میں آغاز کیا تھا, بلاول صاحب نے بھی 26-27 سال کی عمر میں آغاز کیا ہے. اس کے لیے سفید بالوں والا ہونا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگر پاکستان میں جو انقلاب کا راستہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو کے گزرتا ہے, اور اگر اس ریاست میں اگر کوئی جماعت ہے جو مزدور کی بات کرتی ہے, محنت کش کی بات کرتی ہے, انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتی ہے, پارلیمان کی بالادستی چاہتی ہے, تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو قاہرہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے لیے کوئی پیغام دیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے اندر بہت ساری جماعتیں, بلکہ ساری ہی جماعتیں اب مزدوروں کی, کسانوں کی, دہقانوں کی, آئین کی, پارلیمان کی بالادستی کی باتیں سب کر رہے ہیں, سلوگن سب ریز کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو گیج کرنا ہے کہ کس کا رویہ وہ ہے, کون ہے جو یو ٹرن پہ کھڑا ہے, کون ہے جو صرف سلوگن ریز کر رہا ہے, اور کون ہے جو اس کے لیے مر بھی رہا ہے, خون بھی دے رہا ہے, اسٹرگل بھی کر رہا ہے, مار بھی کھا رہا ہے, اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑا بھی ہے. آپ نے کہا انقلاب, اللہ کرے, میں تو انقلاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ارتقائی عمل میں ہی ہم سپیڈ اپ ہو جائے تو بڑی بات ہے. اور میں سوشل میڈیا کو یہ گزارش کروں گا, اپنی ٹیم کو, آپ کو یہ میری رائے یہ ہوگی کہ دیکھیے, آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نا خبر بہت تیزی سے آ رہی ہوتی ہے, آپ کے پاس ویریفائی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, آپ اس کو سپونٹینیس نی جرک ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں, کوئک. یہ بات درست ہے کہ جو فوری طور پہ ریئیکشن آتا ہے وہ رجسٹر ہو جاتا ہے, اور اس کو رجسٹر ہونے سے پہلے آپ نے ریبٹ کرنا ہوتا ہے, تو اس کے زیادہ اچھے اثرات آتے ہیں. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ سچ جو ہے وہ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتا. آپ ویریفائی کر کے بات کیجئے, تساہل ساز کے ساتھ, تحمل کے ساتھ باتیں کیجئے, اور بہتر رویہ اختیار کرتے ہوئے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں, ابیوز کر رہے ہیں میڈیا کو, تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ جی اس نے مجھے گالی دی تھی, جواب میں نے دی تھی, برابر نہیں کرنا. ہمیں اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ رکھنا ہے, سچ کہنا ہے, حوصلے اور ہمت سے کہنا ہے, لیکن تدبر اور تحمل سے بھی کہنا ہے. جذبات میں کی گئی باتیں کم اثر رکھتی ہیں, اور حوصلے اور ہمت سے کی گئی باتیں اپنا اثر چھوڑتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کی ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. ہمیں اور بہتر کام کرنے کی, اور اپنے چیئرمین کے ہاتھ مضبوط کرنے کی, تاکہ وہ اپنا ایجنڈا, وہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ, وہ بھٹو شہید کا خواب پورا کرنے, اور بی بی کی اسٹرگل کو سرخرو کرنے کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے منشور کو حتمی عمل جامہ پہنا سکے. آپ کا قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ. کمرزمان قاہرہ صاحب, میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ ایک تصویر آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. خیر کوئی بات نہیں, اس کو بند کرنا ہے نا آپ.